السلام علیکم۔ آپ اگر دنیا کے نقشے میں نیوزی لینڈ کو تلاش کریں تو یہ آپ کو قطب جنوبی کی طرف آخر میں سفید رنگ کے چھوٹے سے دبے کی شکل میں ملے گا۔ یہ دنیا کا آخری ملک ہے۔ آپ اگر اسے فوکس کر کے دیکھیں تو نیوزی لینڈ آپ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ملے گا۔ یہ ملک خشکی کے دو ایسے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جن کے چاروں طرف سمندر ہے۔ آپ کو پورے ملک کے دائیں بائیں دونوں جانب مسلسل سمندر ملتا ہے۔ یوں اس کے 80% شہر، قصبے اور گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ ملک کا ایک حصہ نارتھ آئی لینڈ اور دوسرا ساؤتھ آئی لینڈ کہلاتا ہے۔ دونوں کو درمیان سے سمندر کاٹتا ہے، چنانچہ لوگوں کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے جہاز لینا پڑتا ہے۔ آکلینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آکلینڈ کی آبادی 15 لاکھ ہے۔ دنیا کی زیادہ تر انٹرنیشنل ایئر لائنز یہاں اترتی ہیں۔ آکلینڈ سے شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رینگا کہلاتا ہے۔ کیپ رینگا موری زبان کا لفظ ہے۔ موری نیوزی لینڈ کے قدیم باشندے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں اور قصبوں کے نام موری زبان میں ہیں۔ کیپ رینگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے۔ یہ اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام جہاں پہنچ کر انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ آکلینڈ سے کیپ رینگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیوز میں شامل ہے۔ نیوزی لینڈ کو اگر قدرت کا جغرافیائی معجزہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ قطب جنوبی کے ہمسائے میں واقع ہے، چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور تمام پہاڑوں میں جنگل، ندیاں، آبشاریں اور دریا ہیں۔ پورے ملک میں غار بھی ہیں۔ زمین کے اندر لاوا بڑا ہے۔ پورا ملک آتش فشانوں پر آباد ہے۔ نیوزی لینڈ زیادہ بارشوں والے ممالک میں بھی شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال 600 سے 1600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ آپ ملک میں دائیں جائیں یا بائیں، آپ بہرحال ساحل پر ہی نکلیں گے۔ دنیا کے قدیم ترین درخت، چٹانیں، جانور، پرندے اور آبی حیات یہاں پائی جاتی ہیں۔ بھیڑیں، گائیں اور زراعت پہ تینوں ملک کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ یہ ملک دنیا کی شاندار ترین اون پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیوزی لینڈ میں آلودگی اور گرد نہیں ہوتی، اور بیروں سے اچھی اون لینے کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو پہاڑ کی اترائیوں اور سڑک کے دونوں کناروں پر بیریں ضرور نظر آئیں گی۔ نیوزی لینڈ نے بیریں پالنے، اون اتارنے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے جدید ترین طریقے وضع کر رکھے ہیں۔ ڈیری مصنوعات بھی اس ملک کا نشان امتیاز ہیں۔ دنیا کی بہترین گائیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ ملک میں 11,400 بڑے ڈیری فارم ہیں۔ ہر فارم میں 2,000 سے زائد گائیں ہیں۔ یہ لوگ 2 گھنٹے میں 2,000 جانوروں کا دودھ دو لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جدید ملک مشینیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ فنٹارا ڈیری مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی ملک کے تمام بڑے فارم ہاؤسز سے دودھ جمع کر لیتی ہے۔ کمپنی کی اثاثیں $11 بلین ہیں۔ یہ کمپنی پاکستان میں اینگروں کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہے۔ زراعت ان کا تیسرا بڑا شعبہ ہے۔ ملک بھر میں سبزی اور فروٹ کے ہزاروں فارم ہیں۔ یہ لوگ فروٹ اور سبزی کے ایکسپورٹ سے بھی سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ جاپان زراعت میں نیوزی لینڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ فارم ہاؤسز میں جدید ترین زرعی مشینیں لگی ہیں۔ پانی فواروں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈریپ ایریگیشن سے اگلی ٹیکنالوجی ہے۔ ملک قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ سونے، تانبے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، لیکن عوام حکومت کو پہاڑوں کو چھیڑنے نہیں دیتی۔ یہ نیوزی لینڈ کو قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبادی محض 46,96,000 ہے، لیکن یہ ملک اتنی کم آبادی کے ساتھ بھی دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک سیاحت سے بھی ہر سال $9 ارب کماتا ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 32 لاکھ سیاح نیوزی لینڈ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کنواری زمینیں دیکھتے ہیں۔ قانون بہت سخت اور امن و امان انتہائی مضبوط ہے، اور سمندر بھی خزانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو یہاں دنیا کی قیمتی ترین سی فوڈ ملے گی۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں گوادر کے کنارے سوات آباد ہے، یعنی پہاڑ، وادیاں، جنگل، چراگاہیں اور درجہ حرارت سوات جیسا، لیکن یہ ساحل کے کنارے آباد ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اس میں قانون، انصاف اور شہری سہولتیں امریکی ہیں۔
یہ لوگ چمڑے سے کام لینے کے ماہر بھی ہیں۔ چمڑا رنگنا اور اس سے مصنوعات بنانا ان پر بس ہے۔ فرانس اور اٹلی کے فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی درآمد کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایکسٹریم اسپورٹس کے ماہر بھی ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں اور جہازوں سے چھلانگ لگانے، سکوبا ڈائیونگ، سمندری لہروں پر سرفنگ، انسانوں کو ٹانگوں سے باندھ کر پہاڑ سے نیچے گرانے اور سیاحوں کو شیشے کے کین میں بند کرنے کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوڑنے والے سینکڑوں مراکز ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ گرم غباروں میں سفر کرانے، گیند میں بند کر کے پہاڑی ڈھلوانوں سے لڑکا دینے اور پیرا گلائیڈنگ کے سینٹر بھی ملتے ہیں۔ یہ آبشاروں اور ندیوں کی سرزمین بھی ہے۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ کی پانی سے ملاقات ضرور ہوگی۔ جون، جولائی نیوزی لینڈ میں سردی کے مہینے ہیں۔ ملک کا جنوبی حصہ ان مہینوں میں برف میں دفن ہو جاتا ہے۔ شمالی جزیرے میں برف نہیں پڑتی لیکن سردی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہاں جون جولائی کے روزے بہت چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ 7:15 بجے سورج نکلتا ہے اور 5:15 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی صبح اور شام دونوں شاندار ہیں۔ آپ کو اس کا افق ہر وقت سنہری اور سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ملک بھر میں بادل منڈلاتے ہیں۔ آپ جدھر دیکھتے ہیں آپ بینائی کا صدقہ اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر بیوٹی وتھ کمفرٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا میں نیوزی لینڈ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس زمین، اس فضا میں ایک جادو ہے، ایک ایسا جادو جو آپ کی روح کی تمام کثافتیں دھو دیتا ہے، جو آپ کو نیا جنم، ایک نیا جیون بھی دیتا ہے اور جو آپ کو نیا نکور بھی بنا دیتا ہے۔ کیپرنگا سے پہلے 90 مائل بیچ کا علاقہ ہے۔ یہ 90 میل لمبا ساحل تھا جہاں تا حد نظر ریت ہی ریت اور پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ راستے میں کوئی بندہ بشر نہیں ملے گا۔ دوستو، دنیا کا آخری لائٹ ہاؤس بھی وہاں موجود ہے۔ یہ سفید رنگ کی مسجد نما عمارات کی شکل ہے جس کے سامنے لندن، سڈنی، لاس اینجلس اور ٹوکیو کا فاصلہ اور سمتیں درج ہیں، اور اس پورے منظر پر ایک ہیبت ناک سناٹا طاری ہے۔ یہ مکلی کے قبرستان کے بعد دنیا کا دوسرا ایسا مقام ہے جس کے سناٹے آپ کے دل کی دھڑکن بدل سکتی ہے۔ آپ وہاں دنیا کے آخری مقام کو چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں۔ دور افق میں 2 پانی بھی ملتے ہیں۔ یہ 2 سمندروں کے ملاپ کا مقام بھی ہے۔ یہاں بحیرۃ التسمان بحر الکاہل سے ملتا ہے۔ بہرحال نیوزی لینڈ اللہ کی قدرت کا ایک انوکھا عجوبہ ہے۔ اگر موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔